قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آگے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ، یا کم سے کم یہودیوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔
لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے. تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے. حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو ہوتا ہے سیاہ. تو حمیآ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا. اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے. واللہ عالم، یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا. بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کیا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے. عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی. ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی. یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر. وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی. عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی آج کے دور میں. تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو کے علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی. اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا
اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں. تو قلنا یا ذوالقرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی ہی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا. اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں. جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا. تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھیں. وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان 2 میں سے ایک معاملہ آپ کریں. وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں. فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن. واما من آمن وعمل صالحا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم عنقریب اس کے لیے ایک اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم. دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا. اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو. ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے. تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن. جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی. لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے.
لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا، تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بنی اسرائیل بچے نا، ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی۔ اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے۔ تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں، اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا۔ تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی، ایک بات۔ نمبر 2 کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے۔ یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، ایک بات۔ غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں۔ تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعن بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں۔ اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے، جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا، اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں
کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں, اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے. یہ دلیل بھی غلط تھی, اور جس چیز کو دنیا میں, جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی, وہ ہدف بھی غلط تھا. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہے, اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنی طاقت ہے, اتنا اسلحہ ہے, ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی, اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن پچھلی دو شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو, اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے, آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں, یا تو یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح, ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا, اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں, ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں, جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں, اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے, اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے, تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے, یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے, اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, میں ہو کے بھی آیا ہوں, چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ 2 مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا, تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے, وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے. تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی, اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں, اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے. تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے, آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا. تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے. پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں, تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا, عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے, تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا. اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے, سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے, لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے, اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی, اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا, لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں. تو آپ نے حکومت کی. تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی. 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے, آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو جذبہ بھی تھا, تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے, وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے, پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے, اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے. اور پھر ہم جو مشرکین ہیں, جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں, جو بت پرست ہیں, ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی ہے. یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے, پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا, محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا. تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا.
تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا؟ راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں. یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے. تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جن میں ایک ذوالقرنین ہے. تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے. چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے. اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، دنیا سے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا. تم نے جو تلوار چلائی ہے، تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا، تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا، تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا. تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے. مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا. یہ خدا کی عبادت پہ لوگ آئے، اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. خودکشیاں پھیلی ہیں. تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار، تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے ہیں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین سے کیا کہا؟ اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں. کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو. میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ بھی آپ کے پاس حق ہے. اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں. تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے. اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا نہ میں سب کو قتل کروں گا. میں کیا کروں گا؟ من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ان قریب اس کو میں سزا دوں گا. یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا. جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا. بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا. دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا. یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا. اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا. ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال، جو بہت تھوڑا ہے. ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو تو اس میں اس پوری جو جزیے کی مقدار کتنی ہوگی، مالدار پہ مالدار کتنا جزیہ دے گا، ایک متوسط درجے کا غیر مسلم کتنا جزیہ دے گا، اور غریب کتنا دے گا، یہ پوری ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے، بہت تھوڑی، اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے. پھر تو ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے. تو اسلام نے تو بہت زیادہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے. یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں نہیں تھا، یعنی ان کی شریعت سخت تھی اس معاملے میں. ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے.
اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا. لیکن آپ دیکھیں ذوالقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھائی سب کو قتل کر دو. ذوالقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا, یعنی شریعت کو فالو کرے گا, میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. تو اس شریعت میں اجازت تھی, ہماری شریعت میں نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے, جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا. اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بالکل یہی حکم ہوگا جو ذوالقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا. بلکہ ذوالقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں, چاہیں تو سزا دیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی. وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں, جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا, نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں, ایک تو حضرت عیسیٰ کا, اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے, یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں, امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے, قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے, وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے, لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں. جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں. اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب, تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام, اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا, اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے. لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام, یا تو اسلام یا پھر تلوار. تیسرا آپشن جزیے کا آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف. لیکن اختلافی مسئلہ میں نے بتایا, یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے, باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے الگ الگ دلائل ہیں, اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں, اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں. تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے, خلافت قائم ہو جائے, ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی. یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے. میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی, لہذا اس وقت اسلام یا تلوار. تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, چاہے تو آپ قتل کر دیں, چاہے تو آپ اچھا سلوک کریں. حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا, پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى, جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا, اور سنقول له من امرنا یسرا, اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا. ثم اتبع سببا, وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا, یہاں تک کہ مطلع الشمس, جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا, جو انتہائی آبادی ہے, کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں. تو وہاں پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم, تو سورج کو دیکھا کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لہم من دونہا سترا, کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے, اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے, دھوپ میں پڑے رہتے تھے. اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی. کذالک, اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے. یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد, انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد, اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں, ہوائی جہاز نہیں تھے, تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک, ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے, پہنچ گئے وہ. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے, یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے. ثم اتبع سببا, اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا. حتی اذا بلغ
بین السدین. اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت. یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے. وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا. قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف. تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین. سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر. دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی. جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی. لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی. اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی. کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی. کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہو. تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں. قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو. تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے. ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان. تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی. تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا. وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو، یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی. تو یہ اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں. اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں. انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے.
کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے, تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی, ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا, اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا, ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کی ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں, لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی, لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی, یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے, بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں, آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے, آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فہل نجعل لک خرجا, کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں, کچھ اجرت. خرچ کہتے ہیں خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ٹیکس کو یا اجرت کو. تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, وسائل بہت ہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے, تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا, اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے, تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں, ایک دیوار بنا دیں. کہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے, تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے, طاقت دی ہے, وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا, تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا, بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھئی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا, وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھئی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے, اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے. تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیر, وہ بہت بہتر ہیں. تم کیا دو گے مجھے, کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا, لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا, اس کے لیے افراد چاہیے, مزدور چاہیے, لیبر چاہیے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ. قوت چاہیے مجھے, پاور چاہیے, افرادی قوت چاہیے. یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے, لیبر چاہیے, مزدور چاہیے. تو اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا, دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں, یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی. تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں, اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا, ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب دونوں کنار, صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ, دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو. اچھا یہاں بھی اندماج ہے, صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے. تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں, انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا, لوہا جمع کیا پہلے. حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی, پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے, تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا, کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے, کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا. ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے, کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم,
پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا. آتونی زبر الحدید, جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین, جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا. ایک پلیٹ آئے, پھر دوسری پلیٹ, پھر تیسری پلیٹ. یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی, یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے, پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے, کچھ بھی کر سکتے تھے. تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے. قال انفخوا, تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ. انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے, لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا, جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں, وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں, دادیاں, وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے. آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے, اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں, ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا. تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا, یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. حتی اذا جعلہ نارن, یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح, وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں, پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ, تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں, مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا, پھر اس کو کیسے اس زمانے میں جو صدیوں پرانی بات ہے, جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں تھا, لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے, حضرت ذوالقرنین نے. تو کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ, پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے, وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی. اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے, کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو, تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو, یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی, جو بھی ہوگا, لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ, قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے دو مجھے میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا, ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے, اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں, ایک یکجان ہو جائیں وہ. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا, تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو آتونی افرغ علیہ قطرہ, دو مجھے یہ تانبا, میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا. تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو, اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا, ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں, اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ, اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی. کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے, یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا, یا چند دنوں میں, اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت ایک شاندار کام تھا, جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا, لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا, قال ھذا رحمۃ من ربی, وہی بات, تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے, دیکھا اور پھر شو بازی شروع کی, نا 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 نا, ھذا رحمۃ من ربی, یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو انبیاء اور نیک لوگ
اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا. فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی. دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا. تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا
تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، نہیں اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے، اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے، سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا، ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی
جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے۔ تو
تو اس کا بھی پورا پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھیں. وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے, کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں, اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے, کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک, اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو, وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے, تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے, اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے, تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی, شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے, اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا, اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے, پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے, اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں, ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا, خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی, دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا, تانبا بھی تھا, کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں, تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائیے, یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے, یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا, اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے, اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو, اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو, اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نا, حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو, یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا, لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے, لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے, تانبے کو پگھلائیں گے, اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے, بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا, تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں. دیا اور پھر میرا نام لیا کہ 2014 میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا, جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا. 2015 میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا. تو یہ مولوی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانا, اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت, کوئی دلیل, کہ 2014 میں حرام کیا, 2015 میں حلال کر دیا, اور ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ. ان کو ڈراپ شپنگ کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں, اس میں بہت سارے الزامات ہیں.
اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسا ہی ہے. یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی, جو نیوز تھی ہمارے پاس, وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی. زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا, ینگ, جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی, اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں, بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے. جوان تھے, رغبت پیدا ہوئی, لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں, اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں؟ اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے, القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے, جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بولیں, تھوڑا ہنسیں بھی مسکرائے بھی, اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ. میں آج ہی لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا, کنٹری کے خلاف, یا مولویوں کے خلاف. اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے, کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں. لہذا دونوں کی پوری دنیا واٹ لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے, باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے. صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لیے. مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لیے جان دینے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر الزام دیکھو, چاند پہ چلے گئے, وہ مولوی یہ کر رہا ہے, وہ چاند پہ چلے گئے. مولوی نے تمہیں چاند پہ جانے سے روکا ہے یار؟ تم اپنی یونیورسٹیوں کا حال تو دیکھو جا کے. میں واحد بچہ تھا اسکول میں جو مولوی کا بچہ تھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, ویسے تو پاکستان نیوی میں, لیکن نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, مسجد کے امام بھی تھے. میں واحد تھا جو نقل نہیں کرتا تھا. میرے ابا نے بتایا ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں, اور سارے پھرے موٹے موٹے لے کے حل کر رہے ہوتے تھے. کراچی کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ایک خیر تھی مولوی جو تمہیں کرپشن سے روک رہا تھا, اس کے بھی تم خلاف ہو گئے. تو وہ جو ڈراپ شپنگ کے حوالے سے محترم نے کلپ میں کہا, اور یہ میں ایک شخص پہ رد کرنا مقصد نہیں ہے, یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا میں ایسے بیسیوں لوگ بھرے ہوئے ہیں, بیسیوں لوگوں سے یہ ایپس بھری ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ کو ان مفتیوں نے حرام قرار دیا. پہلا جھوٹ یہ کہ ڈراپ شپنگ مفتیوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے. ڈراپ شپنگ حلال ہے, کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ شرعن ان پابندیوں کے بغیر آپ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے, ڈراپ شپنگ ہو یا کوئی بھی ہو. ایک قبضے سے پہلے آگے مال بیچنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں, لا تبع ما لیس عندک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں, جس کے تم مالک ہی نہیں ہو, اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. آپ لوگ چاہتے ہو جوئے سٹے لوگوں میں پروموٹ کر کے نوٹ چھاپو, جب مولوی اس میں رکاوٹ بنتا ہے, حالانکہ مولوی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے رکاوٹ بننے کا, وہ حق بیان کرتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ
جوئے اور سٹے کے بازار کو ختم کرو. آپ بتاؤ اس سے پیسے کی جو رولنگ ہوگی, جو پیسہ سوسائٹی میں گھومے گا, یہ نیچرل ہوگا کیا؟ ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, ادھر سے خریدی, آگے ادھر کسی کو پہنا دی, اس سے خرید و فروخت کا عمل بڑھ جائے گا اور یہ نیچرل نہیں ہوگا. چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے ان چیزوں سے. ہمارے پیغمبر نے پابندی لگا دی ہمارے اوپر کہ جب تک قبضہ نہیں ہے, صرف ملکیت میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے, جب تک کوئی چیز آپ کے زمان اور رزق میں نہیں آ جاتی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. دلیل دی حضرت عثمان جاتے تھے اور کمیشن پتہ نہیں کیا کیا فضول نہ, ایسے نہ کوئی سر نہ پیر. کمیشن ایجنٹ بننا ایک الگ چیز ہے. کمیشن ایجنٹ ضامن نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک کی چیز دوسرے کو بکوا رہا ہوتا ہے. اس میں ضامن پھر وہ ہوتا ہے جو مالک ہو. میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو, یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈراپ شپنگ, لیکن میں بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کو بہت کچھ پتا ہے الحمدللہ, آپ سے زیادہ پتا ہے ڈراپ شپنگ کا. یہ کہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں اور ان کو کیا پتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں رہتا ہے, اپنی کلینک میں رہتا ہے, اس کو لوگوں کے علاج کا کیا پتا. تو علاج کا تو پتہ ہی اس کو ہوگا جب میڈیکل کالج میں رہے گا اور کلینک میں رہے گا. تو مدرسے میں جو رہے گا تو مسائل وہی آتے ہیں, وہی تحقیق کرے گا. انشورنس کیا ہے, سود کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو تو تحقیق کا موقع ملے گا. وہاں تاجر آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, ڈاکٹرز آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے. ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, وہ مدارس جہاں دارالافتاء ہے, جہاں فتویٰ صادر کیا جاتا ہے, وہ ان کو تو تحقیق کا آپ سے کروڑہ گنا زیادہ موقع ملتا ہے. ہم مدرسے میں یقیناً بند رہتے ہیں, لیکن بند رہ کے کیا پڑے رہتے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھو جتنے مفتیان کرام ہیں, کوئی 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہے, کوئی 15 سال سے. تو فتوے کے کام میں ریسرچ ہی تو ہے, تو ریسرچ تو متعلقہ لوگوں سے ہوتی ہے. مجھ سے کسی نے بلاک چین کے بارے میں ایک سوال کیا اور مجھے بولا ان کو مولویوں کو کیا پتا بلاک چین کا. تو اور یہ تو مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں, یہ مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی, میں نے 1999 یا 2000 میں بلاک چین پہ تحقیق کی تھی اور مدرسے کے اندر رہ کے نہیں کی تھی. ان کا مرکز تھا حسن اسکوائر میں ان کا آفس تھا. وہاں گولڈن کی کے نام سے انہوں نے اس بزنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا. تو ہمارے ٹیچرز کی طرف سے ہماری تشکیل تھی کہ ان کے لیکچر اٹینڈ کرو اور سمجھو کہ یہ سسٹم ہے کیا. ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کیا پتا تجارتوں کا, ان کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے, کیونکہ وہ کل آئے اور آج فتویٰ دینا انہوں نے شروع کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز سلو رکھوں, جیسے تمیز سے بیان چل رہا تھا نا, غصہ نہ آنے دو. تمیز سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو پہلا الزام یہ لگا دیا ان مولویوں کو ڈراپ شپنگ کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے بلاک چین کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے بھائی, ہم آپ کو آج پتا چلا ہے. ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو انہی مسائل کی تحقیق میں لگ گئے تھے ہمیں اس وقت سے پتا ہے. نام چینج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. بعض دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزنس کیسا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرچ کریں گے یہ ہے کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی پرانا ہے, نام کیا ہو گیا اس کا, چینج ہو گیا. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے. اب یہ بلاک چین والے بھی بہت مولویوں کے خلاف ہو گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی ختنے کرائے لوگوں کی نا, اور کان میں اذان دیا کرے اور صرف نماز اور حج تک رہے. یہ ہمارے خرید و فروخت کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے. تو مولوی ٹانگ نہیں اڑا رہا, خوب سمجھ لو. مولوی سے جب پوچھا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ٹانگ اڑانا تو جب ہوتا ہے جب جا کے ہم آپ کو روک رہے ہوتے. تو یہ کام تو پولیس کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. پولیس نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں بھائی. ابھی تو ٹانگ اڑا نہیں رہے ہیں تو یہ حال ہے. اڑانا شروع کر دی تو کیا حال ہوگا. اور یہ الزام مولویوں پہ نیا نہیں ہے, بڑا پرانا الزام ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے کہا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. دیکھو اسلام تمام غیر اخلاقی کمانے کے طریقوں کو روک دیتا ہے, پابندی لگا دیتا ہے. جتنے بھی اسلام میں خرید و فروخت کے حکام ہیں نا, یہ حلال یہ حرام, وہ تمام احکام وہ ہیں جس سے ایک شخص کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن قوم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ان طریقوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے. اب جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے, اگرچہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ شخص کو پھر مولویوں پہ غصہ آتا ہے کہ یار میں کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں, ڈراپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے,
اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں, اور ادھر مفتی طارق مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بے کرنا کیا ہے, ناجائز ہے, تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹرک اتارے گا. تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے, ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہا ہے, تو بتا دیا ہم نے, پوچھا لوگوں نے ہم سے پوچھا, ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ ناجائز ہے, ڈراپ شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں, ناجائز صورتیں بھی ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر, جیسے گورا فرق نہیں کرتا, گورے کے حلال حرام کا بس ایک کانسیپٹ ہے, دھوکہ نہ دو کسی کو. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو. کچھ تجارت کے طریقے ایسے ہیں, پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے, چند دن میں انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے. جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو, ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے. 1 روپیہ کا جوا بھی اسلام نے حرام کر دیا, کیونکہ جہاں 1 روپے کا جوا ہوگا وہاں 1 ارب کا بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی. بھائی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگا نا مولویوں کو نہیں پتا, تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے, آپ رسک نہیں لیتے, اور آپ کو ہر مہینے 5,000 یا 10,000 پروفٹ مل رہا ہے. کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے, وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے, اور جو محنت کرنے والا, جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے, اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا, جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے. اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا, لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا. جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاس ہوا تو لاس اس کا نہیں ہے, لاس تمہارا ہے. جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا, پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی. میں نے 1 کروڑ روپے زید کو دیے, اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے, زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, آپ کہیں گے کیوں چاہیے, وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے, محنت کی ہے نا آپ نے, تو اس کا پرسنٹیج, جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے, میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا, 75,000 میرا, فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا. تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پروفٹ بڑھے گا تو 25%, اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہو گئے اس کے. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہوگا, اس میں مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا, کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے, جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر ضامن ہوگا. لاس سے مراد ہے کہ قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے, بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے, اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا, تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے, تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ پھر انویسٹ نہیں کرو. پھر کیسے کمائے؟ خود محنت کرو جا کے. تو پیسوں کی رولنگ کو روکا اسلام نے, جو غیر فطری رولنگ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.
اب جب ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, جو حرام کا جن کو منہ میں نوالا چلا گیا ہے سود خوروں کو, ان کو تو مولویوں سے تکلیف بولو ہوگی کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, 1 کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی, پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا, جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس. اب ہے اتنی ٹینشنیں کون لے؟ تو ان ٹینشنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں. آپ بولو گے میں اپنی دکان خود چلاؤں گا, میں ٹھیلا خود لگاؤں, گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ کم ہوگا. ہر آدمی محنت کرے گا. بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں پتا ہے نا آپ کو؟ وسیم سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 لاکھ سود پہ قائبور, مجھے نہیں پتا بھی کیا چل رہا ہے آج کل. ادھر سے وسیم سے لیے 2 کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے. اس کو بولا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے لیے, بولا ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دیے یہ 1 کروڑ اور بولا ہم تم سے 4 لاکھ لیں گے. وہ 4 لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ 2 لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں. جب مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے, اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے, مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے, بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی, تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی, تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا, تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو, مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے حرام. ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو, ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں. آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا. اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا, آپ کو یار یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, بھائی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو. تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اچھا, شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے, تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا. وہ آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1 لاکھ روپے, ان کے ہیں 50,000 روپے, زید کے 50,000, 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لاس, اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا, جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے, 50,000 ان کے, تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے, 66% میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے. آ رہی ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ اور بہت سارے اس کے حکام ہیں. ابھی یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا, مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ ڈراپ شپنگ بھی کرو, آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے. اچھا, یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے, میں نے نہیں پڑھا وہ, لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب, ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے, آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے, شرعاً ناجائز.
آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے, بیچ کیسے دی؟ اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے, یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں لوگوں کو, تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے؟ مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت, یہ آپ کی ہوئی. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگوں. تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل. انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے, لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے. اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا, فرض کریں, آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے؟ 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے, مجھے دو. اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا. اب جائز ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہیں. یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا. ہاں رسک میں یہ ضروری نہیں ہے, یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا, اس میں کوئی سرینا باجی ہیں, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں. اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگس ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم 1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے, یہ ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو.
ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے, میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دیا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے کا بولے گا, بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا ہے, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا یہ والا میرا ہے, اس پہ چاہے نشان بھی لگا دیں یا کچھ بھی, تو مجھے ذرا کام ہے, ذرا گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں میں. ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو, میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو, اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے, تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا. اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں, یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. جمعے کے دن لوگ واضح و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں, فقہی مسائل سیکھنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آتے, اس لیے میں اس کو جلدی فارورڈ کر رہا ہوں. باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں, مفتیان اکرام کے, میرے بھی ہیں, وہ آپ سن لیں, یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بھیج دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے. میں اس لیے جلدی اس کو چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں. کیا کر لیں, وعدہ کر لیں. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے, میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے, کل آپ آؤ گے آپ کو مل جائے گی, یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا. وہ جاتا ہے جی وہ کوثر میڈیکوز, دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوثر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی, مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے. کوثر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی, آیا آپ گئے آپ نے خرید لی. کیا مطلب, کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو, مجھے نہیں اب چاہیے. اس کو غصہ آئے گا, اس کا غصہ آنا بھی بجائے, اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا, یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا. بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے.